السلام علیکم ناظرین، آزاد پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان، اور آج کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس پہ ہم حسن سے بات کریں گے. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. فارمیشن کمانڈر کانفرنس ایک ہوئی، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ سوشل میڈیا پہ تو ورڈ سنا تھا، اور یہ جو ڈفرینٹ اینکر پرسنس تھے ان کے یوٹیوب چینلس پہ بھی، لیکن کبھی اس طرح کے پلیٹ فارم سے ایسا ورڈ آنا ڈیجیٹل دہشت گردی یا ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ ڈیجیٹل دہشت گردی اس طریقے سے آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہاں سے جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کا ظاہر کر کے وہ یہاں پر ٹویٹس کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی طریقے سے آپ کو یعنی ایک کوئی ایشو پاکستان کا ہوا، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کرغزستان کے اندر اموات ہوئیں، وہ تقریباً 1 یا 2 اموات ہوئی تھی، جو کہ ان میں سے کوئی ایک پاکستانی نہیں تھا، جس کو ملٹیپل ڈیتھس جو ہے وہ قرار دے دیا. پاکستان کے رانگ انفارمیشن اس کو اتنا اسپریڈ کر دینا کہ عام آدمی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے، اور بعد میں جب حقیقت سامنے آ جائے کہ وہ جھوٹ تھا، لیکن زیادہ لوگوں کے مائنڈز پلوٹ ہو چکے ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تھا. یعنی 1 مہینے کے بعد اگر کوئی اس ایشو کے اوپر آپ کسی عام آدمی سے بات کریں گے تو وہ کہے گا جی فلاں جگہ کرغزستان میں یہ ایشو ہوا تھا اور اتنے پاکستانیوں کی اموات ہوئی تھی، حالانکہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے. جن اکاؤنٹس کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا، فیکٹس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو میسج کے اندر آپ کس طرح فیکٹس کو ایک بندے کے پاس جائیں گے. ایک انڈیویجول کی اپنی جہالت نہیں یا ذہانت نہیں کہ وہ سمجھے کہ کی جہالت یا ذہانت کی بات نہیں ہے. یہ جو وہ بڑے اکاؤنٹ جو کہ آ کر پاکستان کے عام شہریوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایک آدمی جو کہ 9 to 5 جاب کرتا ہے بینک کے اندر، وہ اس کے پاس ایک ونڈو ہے سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی، سوشل میڈیا ٹوٹل ہاف این آور. وہ ہاف این آور میں آج کل دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جب ڈیجیٹل آپ کے پلیٹ فارمز آ گئے اس قسم کے، جہاں پر لوگ اپنے موبائل کو ہی اپنا ٹیلی ویژن بنایا ہوا ہے، اپنا سورس آف انفارمیشن بنایا ہوا ہے، تو وہاں سے لوگ یہ یوز کرتے ہیں. لیکن اب مین بات جو فارمیشن کمانڈرز نے کی ہے اس پر وہ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فارمیشن کمانڈرز نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے سے متعلق جو ہے وہ بتایا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب وہی چیز جو کہ چیف آرمی اسٹاف نے ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر کہا تھا کہ ہمارے صبر کی بھی ایک لمٹ ہے. اب وہ صبر کی جو لمٹ ہے، یہ ایک فارمیشن کمانڈر کیا ہوتا ہے؟ فارمیشن کمانڈر یہ ہوتا ہے کہ جو 2 stars اینڈ ابو جتنی بھی پاک فوج ہے، اس پاک فوج کے جتنے آفیسرز ہوتے ہیں ان کا اکٹھ ہوتا ہے. وہ اکٹھ ہوتا ہے GHQ کے اندر. اس GHQ کے اندر وہ بیٹھنے کے بعد وہ 2 دن تک جاری رہتا ہے. اس 2 دن میں جتنی بھی جو ہے وہ ان لینتھ ڈسکشن ہوئی ہے، ڈسکشن کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری کرتے ہیں یا ایک قسم کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. اور وہ پریس ریلیز جو کل آئی ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی انف از انف. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب سخت اقدامات ہوں. تو یہ جو اقدامات لیے جائیں گے، کیا یہ خاص پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جی اس پارٹی کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے کچھ انفارمیشن آتی ہے تو ہم نے اس کو بند کرنا ہے، جس پہ FIA کا بھی ایک نوٹس جو ہے اور FIA کی ایک ٹیم بھی انفارمیشن کے اوپر ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیک نیوز کے اوپر ایشو ہے، فالس انفارمیشن کے اوپر ایشو ہے، لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کرنے کے اوپر ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے شیخ مجیب الرحمان والا جو ایک ویڈیو ٹویٹ کر دی گئی بانی چیئرمین تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے، جی بالکل اٹس اے ویری سیریس ایشو. یہ مذاق نہیں ہے. پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس بات کو جو اس وقت کے وجوہات تھی اس کو آج کے حساب کے اوپر جو ہے وہ فٹ کرنے کی ناکام کوشش ہے. اب مزے کی بات یہ ہے جو کوشش کر گزرے، اب اس کوشش کو اون ہی کوئی نہیں کر رہا. اب رؤف حسن کو آپ دیکھ لیں کہ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو باہر سے ہو رہا ہے، جو ان کا جو ایکس ہینڈل ہے وہ باہر سے یوز کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. جو ہے وہ تو جیل میں ہے. یہ بات تو جسٹیفائڈ ہے کہ ہی از بیہائنڈ دی بارز، ہی ہیز نو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ. تو اب اسی کی انکوائری ہو رہی ہے نا کہ خان صاحب معصوم ہیں، از ہی انوسینٹ، یا وہ انوسینٹ ہیں یا وہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ چیز اس کا تعین میں نے بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کے تو نہیں کرنا، نہ آپ نے کرنا ہے. اور ایک بیسیکلی جو سائبر کرائم ونگ ہے FIA کا، یہ اسی کی ڈومین بنتی ہے. اب سائبر کرائم نہیں اس چیز کو جو ہے وہ پروب کرنا ہے. اب وہ پروب کرنے کے لیے انہوں نے
جو ہے وہ ایک تو جو ڈیوٹی مجسٹریٹ سے پرمیشن لے کر جب وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی یہ ایبسولوٹ نون سینس ہے. انہوں نے اس کے اوپر جو ایک لیٹر ہے اس کے اوپر جو نوٹس ان کو بھیجا گیا اس کے اوپر یہ لکھ کر انہوں نے دے دیا اور انہوں نے تعاون نہیں کیا تفتیش کے اندر. کس چیز کا تعاون؟ جب مجھے لگتا ہے بہت جلد ایک وقت آئے گا جب خان صاحب کو ایک نوٹس جائے گا کہ جی کل آپ نے اتنی دفعہ سانس لیا اور اتنی دفعہ آپ نے سانس کیوں لیا، اب اس کی بھی وضاحت کرتے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر چیز کا بلیم جو ہے وہ ایک پارٹی کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، یا اس پارٹی کے جو ایک سربراہ ہیں عمران خان صاحب. نہیں، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے جب ہوگا، جب ان کے ایکس ہینڈل سے ٹویٹ ہوگا تو عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنے گی یا نہیں بنے گی؟ کیا اس ویڈیو کے اندر ایسا کچھ ہے کہ جس میں یہ عوام کو کہا جائے کہ جی ملک کو توڑ دو؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پاسٹ کی جو 71 میں ہوا اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے اس میں ایسا ہی ہے، اس میں ایسا ہی ہے. اگر اس میں ایسا نہ ہوتا تو رؤف حسن صاحب اس سے اظہار لا تعلقی نہ کر رہے ہوتے. تو یہ بات سچ ہے کہ خان صاحب اور اس کو کنڈیم نہ کر رہے ہوتے پی ٹی آئی کے لوگ خود. اچھا اب تیمور جھگڑا صاحب کو دیکھ لیں یا ایون کہ جو لائک مائنڈڈ ہیں پی ٹی آئی کے، جو کہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہے، لائک مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے بھی اس کو بڑا کنڈیم کیا. اچھا اس کے علاوہ کہ پی ٹی آئی کے ود ان پی ٹی آئی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں فور جو انفارمیشن پی ٹی آئی کے اجلاس کے اندر بڑی گرما گرمی ہوئی. بہت سے لوگوں نے اور اکثریت لوگوں نے اس بات پر بڑا شور کیا کہ یہ جو 1971 والے معاملے کی جو آپ نے ویڈیو ٹویٹ کی ہے یہ ان نیسیسری تھا، اس کا کوئی وجہ نہیں تھی، اور یہ کرنے کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. اور اس کے اوپر کہا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے. میں نام ابھی لے لوں گا ان کے، لیکن پرابلم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور نام میرے پاس موجود ہے. ایک ان میں سے شخص جو ہے میں اس کو بتا دوں کہ جنہوں نے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر آ کر اپنا انٹرویو دیا، ان کا نام بیرسٹر گور ہے. ایک شخص کیونکہ وہ خود ہی اوپنلی آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ان کا مقصد جو ہے وہ ملٹری سائڈ کے حوالے سے نہیں تھا. اب دوبارہ یہی کہا انہوں نے جی، یہ نہیں، یہ ٹویٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا. یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن، ٹویٹ یہ نہیں کہہ رہا نا، میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ پوری پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے. اور آپ بات سن لیں اگر آپ سننا چاہیں تو. اس میں ہونا یہ جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے جو 9 مئی کر گزری نا، جس میں انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑا مارا تھا، اب انہوں نے کلہاڑا نہیں ایک توپ چلا دی اپنے پاؤں کے اوپر، پاؤں کے اوپر نہیں بلکہ اپنے دماغ کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر. تو یہ میرے خیال سے اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ بڑا سخت آنا ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ پے کرنی پڑے گی. اور جو سختی، کہنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اور موقع دے دیا کہ آؤ ہم پہ نئے کیسز بنا دو. اچھا حسن، ابھی کچھ عرصہ پہلے اگلی بات پوری بات سن لیں. اب میں بات کروں گا، پلیز ٹوکیے گا. یہ وہ قیمت چکانی پڑے گی جو 9 مئی میں انہوں نے قیمت وہ چکائی نہیں ہے، اس سے بڑی قیمت چکانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں خبر دے رہا ہوں ویورز کو جی. ان کے اوپر بہت بڑی سختی آنے والی ہے، دوبارہ گرفتاریاں ہوں گی، دوبارہ مقدمات بنیں گے. اور اس مرتبہ جو دفعات لگی ہیں، جو نوٹس ہوا ہے عمران خان کے اوپر، وہ آپ اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں. وہ وہی مقدمہ ہے تقریباً جو کہ شہباز گل کے اوپر بنا تھا. یہ اس سے زیادہ سخت مقدمہ بننے جا رہا ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو اس میں شامل ہیں. کیونکہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں، جو خبر ہے، خبر یہ ہے کہ یہ جبران الیاس ہے جو کہ امریکہ سے بانی چیئرمین کا ٹویٹر ہینڈل تو یوز کرتا ہے، یہ ایکس ہینڈل یوز کرتا ہے، لیکن وہ ساری ان پٹ لیتا ہے رؤف حسن صاحب سے جو کہ سیکٹری انفارمیشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے. لیکن رؤف حسن صاحب بھی اب یہ ساری کی ساری جو ان کو فیڈ آتی ہے یا جو منظوری لیتے ہیں وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف سے لیتے ہیں. تو اب بڑا سمپل طریقہ ہے جی، یا تو رؤف حسن صاحب اپنی گردن دیں گے یا بانی چیئرمین تحریک انصاف کی گردن ہے. اب دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اس کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب کتنے وفادار ہیں عمران خان صاحب سے، اور وہ کیا عمران خان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہیں گے، یا وہ یہ بوجھ جو ہے وہ بانی چیئرمین کے اوپر ہی پاس کریں گے کہ لیڈر کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے اور کانسیکوینس بھی لیڈر کو خود بھگتنا چاہیے. تو لیڈر اگر بیہائنڈ بارز ہو فار نو ریزن تو پھر وہ کہاں سے فرنٹ سے لیڈ کرے گا. اچھا بہرحال میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ آپ نے شہباز گل کے کیس کا جو ذکر کیا، اس میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ آپ کو بہتر پتا ہوگا، تو وہ اگر ہماری عوام پڑھ لے تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اینٹی اسٹیٹس ہیں اور اینٹی اسٹیٹس نہیں. اس میں جو شخص جس کی شمولیت کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کا جس کو ریلیف ملا،
اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا نا کیس کے ساتھ. نہیں تو اس میں ججمنٹ کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا. تو وہ بیسکلی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب پروسیکیوشن میں جب کیس بنایا جاتا ہے تو کچھ ایسے لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے جو جن کا بیچ میں ملوث نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ سکور سیٹل کیا جاتا ہے. تو آئی بلیو کہ وہ اس شخص کے ساتھ, اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوا کہ فیملی نے بھی ان کی سفر کیا. تو ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی جسٹیفائڈ ہے, لیکن پھر بھی میں عوام سے یہ کہنا چاہوں گی جو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو پڑھ لیں جس میں ساری چیز واضح ہو جائے گی. اچھا حسن, اب یہ دیکھا ہے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ عوام اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے کہ عوام کو کچھ نہیں پتا, بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. ابھی ایک پنجاب کیبنٹ نے ایک نیا جو ایک منظوری دی کہ جی اب خان صاحب کے اوپر اور کیسز ہوں گے ٹائرٹس پہ کہ جی اینٹی اسٹیٹ ریمارک دی ہے اور سب کچھ. اس پہ ہماری جو ہمارا ایک لا چیمبر ہے اس میں جو ہمارے سینئر لیڈر ہے سردار محمد لطیف خان کھوسا, انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے کہ دس ان لافل. تو کتنے کوششیں کی جائیں گی, کتنے ہٹ کندے استعمال کیے جائیں گے کہ جس میں کچھ بھی ہو کہ ہم نے بانی پیٹے آئے عمران خان صاحب کے اوپر بس کیسز لگانے ہیں, چاہے وہ ان کا ٹویٹر ہینڈلر ہو, چاہے انہوں نے کوئی نارمل بات کی ہو, ہم نے اس کو بھی ٹویسٹ کر کے ہم نے کیس بنانا ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا, کب تک نئے نئے کیسز آتے رہیں گے, کب تک یہ ہوتا رہے گا کہ توشہ خانہ کا پہلے ایک کیس آئے گا, اس کے بعد ایک دوسرا کیس آئے گا, پھر جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تو اسی طرف جا رہی ہیں نا کہ بس عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پوری بات سنیں, چاہے کچھ بھی اس کو 90 دن سے کم کیا گیا 14 دن. 14 دن کیوں؟ جب 14 دن پر کیا تو بانی چیئرمین نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ نہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہ چن نہ انج نہیں, اس کو 90 دن کرو. ٹھیک ہے, اب تو حکومت 40 دن پر چلی گئی ہے. اگر عمران خان صاحب کی پٹیشن منظور جو ہوئی ہے سپریم کورٹ سے, اگر وہی برقرار رہتی ہے تو یہ 40 دن نہیں ہوں گے, یہ 90 دن ہوں گے, 90 days. تو میں تو کہتا ہوں کہ بات مانی جائے عمران خان صاحب کی. جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کے آگے سرنڈر کر دے, کہہ دے جی کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی بات مان لی جائے, اس کو 90 دن تک ہی ایکسٹینڈ رکھا جائے تو بہت اچھا ہے. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفاقی حکومت ہم آواز ہو کہ وہ 40 دن کی جگہ 90 دن تک جو ہے نا وہ ریمانڈ رہنا چاہیے. آپ کا تعلق ایک خاص جماعت سے ہے تو آپ ان کی سائڈ لے کر آپ چاہ رہے ہیں کہ خان کو اندر ہی رکھو, انہی کی ترجمانی ہے کہ جی کسی طریقے جی عمران خان صاحب کو ایک شخص جو ہے نا وہ کرپشن تو کرپٹ. اچھا ایک چیز بتائیں, ایک چیز اڈیالہ جیل کا مجرم ہے, اڈیالہ جیل ہے اور میں ہر بار کہتی رہوں گی کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر تو کیوں نکالا, کوئی ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے, کہیں وہ بھاگے نہیں, وہ فیس کر رہے ہیں ہر چیز کو. اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک نوٹس ہوا جو ایک کنٹیمپٹ نوٹس جو ایک کنٹیمپٹ نوٹس تھی, آپ پنجاب گورنمنٹ والی بات کر رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ والی بات اس کے اوپر ہمارا موقف بھی آ گیا اور سردار محمد لطیف خان کھوسا اس میں اس کیس کو دیکھیں گے کیونکہ وہ بالکل ٹوٹلی ان لافل ہے کہ اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جب آپ کی مرضی ہے, آپ کا جس کے آپ کا دل چاہے گا آپ اس کے خلاف ایک جو بل ہے اس کی منظوری دے دیں گے اور اس کے بعد اس بندے کو کٹہرے میں لے آئیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک نئی سی عدالت اس کے اوپر دوبارہ شروع ہو جائے گی. میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا کالی بھیڑیں, اس پہ ایک کنٹیمپٹ جو ہے پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جی, کیا ان کو سزا ہوگی اس میں؟ دیکھیں جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے بینگ اے لائر آپ کے علم میں ہے, ہمارے ملک میں تو توہین کے اوپر توہین عدالت کے اوپر سیاستدانوں کو سزائیں ہوتی رہی ہیں. اگر موجودہ پرائم منسٹر کو بھی سزا ہوگی تو کوئی انہونی نہیں ہوگی. یہ تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر ایسا ہوتا رہا. دیکھیں میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کیونکہ کنٹیمپٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے اٹس پیورلی بٹوین کنٹیمنر اینڈ اے کورٹ. جب رؤف حسن صاحب نے عامر فاروق صاحب کو ٹاؤٹ بولا تو اس معاملے کے اوپر میں نے بڑا شور کیا کہ جی ان کو نہیں بولنا چاہیے, کنٹیمپٹ کر گئے ہیں. لیکن اب عامر فاروق صاحب نے اگر ان کو نہیں بلایا, ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں کیا تو اٹس اے میٹر بٹوین کنٹیمنر اینڈ اے کورٹ. تو میں کون ہوں, میں خام خواہ. اب جو اپلیکینٹ گئی ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف تو وہ خاتون کون ہے بھئی, آپ کون, جی میں خام خواہ. ٹھیک ہے, ان کا یہ حساب ہے. اس وقت جتنی سہولت کاری فراہم کرنے والی قوتیں ہیں جو کہ اس وقت 9 مئی والوں کو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں, ان کے ٹوٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ان کے خلاف جو 9 مئی والوں کو سہولت کاری فراہم کرے گا, جو 9 مئی والوں کو سہولت کاری فراہم کرے گا ان کو بھی اسی کانسیکوینس کو فیس کرنا پڑے گا جو 9 مئی والے کریں گے. جی بالکل. اب حالات ایسے ہونے جا رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو سختی ہوئی تھی اس کو ملٹی پلائی بائی 2 کر کے سختی اصل ذمہ داروں کو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن خود عمران خان ہے. کوئی اس کو
نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان وہ خود اپنے آپ کو بھاگا نہیں پاکستان سے, وہ فیس کر رہے چیزوں کو بہادری کے ساتھ. بہادری کون سی بہادری؟ او بھائی او ویک اپ, اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک منہ نہیں لگایا. جس دن وہ کہیں گے نا, کہیں گے آؤ, جس دن کہیں گے نا آؤ, اس دن وہ پاؤں پہ جا کے ناک رگڑ دے گا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ فارم 47 والوں کے ساتھ مذاکرات کریں, تو یہ تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ پبلک میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرنا اور جناب بند کمرے جا کر پاؤں پکڑ لینا, یہ حالات ہیں ان سیاستدانوں کے. یہ اگر حالات نہ ہوتے تو آج جمہوریت اتنی کمزور نہ ہوتی اس ملک کے اندر. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بات کر رہے ہیں جی, نون لیگ شامل ہے, پی ٹی آئی شامل ہے, پیپلز پارٹی شامل ہے, ایون کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شامل ہیں. یہ تمام کی تمام سیاستدانوں نے کمزوریاں دکھائی ہیں اور اپنی جو سپیس ایک دفعہ جو کہ گین ہوگی تھی مشرف ٹریزن کیس کے بعد, جو ایک سپیس گین کی تھی جو ہے آپ کی سیاسی جماعتوں نے, وہ بھی عمران خان نے وہ سپیس دوبارہ سرنڈر کی اور آج شاید وہی سپیس جو ہے جو کہ سرنڈر کر دی ہے اس کے اوپر اب اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. تو اس کی بڑی تکلیف ان کو ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت خود کو سہولت کاری مل رہی تھی. جب عمران خان صاحب خود کنفیس کر رہے ہیں کہ میرے بندے پورے نہیں ہو رہے, میرے بندے پورے نہیں ہو رہے کسی لیجسلیشن کے لیے, انٹرپریٹیشن نہیں ہے, اس کے اپنے الفاظ ہیں, میں کچھ ان کے لفظ کو آگے پیچھے نہیں کر رہا. یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ میرے بندے پورے کر کے دے رہی ہے. تو یہ اسپیس عمران خان نے خود دی ہے. یہ جمہوری قوتوں کی اسپیس تھی جو کہ انہوں نے سرنڈر کی, اور سرنڈر کرنے کے بعد ایک کرنل لیاقت صاحب ہوتے تھے جو کہ پورے پارلیمنٹ کو مینج کرتے تھے, جنرل فیض حمید کے خاص آدمی تھے. تو یہ چیزیں تو ایک چیز اوپن سیکرٹ ہے جس کو کنفیس کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے خود. اور آج کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. بھائی آپ نے اپنی اسپیس سرنڈر کی نا, تو آج پھر آپ بھگتو, قصور آپ کا ہے. وہ جو اسپیس گین کی تھی مشرف ٹریزن کیس کے بعد, وہ اسپیس آپ نے خود سرنڈر کر دی, تو ٹھیک ہے, میرا قصور ہے, آپ کا اپنا قصور ہے. صحیح ہو گیا. ایک اور چیز, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا جو ایکس ہینڈلر ہے اس کو بند کر دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی بانی چیئرمین کو, اگر تو وہ اس سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں کہ جی یہ میرے ٹویٹس نہیں ہیں اور یہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے, تو پھر اوبویس بات ہے کہ اگر میرے ٹویٹس, اگر میرا ٹویٹر ہینڈل کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو مجھے اپلیکیشن دے کے میں اس کو بند کرا دوں. تو اگر وہ بند کرائیں گے تو پھر جتنے ٹویٹس ان کے ہینڈل سے ہوئے ہیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ ان کو پے کرنی پڑے گی کہ جناب جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں نے نہیں کہا, اس کی یہ پولیٹیکل کاسٹ ہے. اور اگر وہ پولیٹیکل کاسٹ سے کو اپنی پے نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کو اس کی ایک لیگل کاسٹ پے کرنا پڑے گی, کیونکہ ان کے اوپر کرمنل کیس بننے جا رہا ہے اس چیز کے جو. جی بالکل, مطلب ایک دن سانس لینے پہ بھی ان پہ کرمنل, ایک دن سانس ہے. یہ ویسے بات ملک کو دو ٹکڑے کی بات کر دینا, آپ کو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک کو 2 لاکھ کرنے کی مثالیں دینا اور آج کے حالات کو 1971 کے حالات سے تشبیہ دینا, آپ کو یہ معمولی بات نظر آ رہی ہے. سوزین, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. پاکستان ہے کہنا یہ بھی تو غلط ہے نا, پھر کالی بھیڑیں اور یہ وہ اس طرح کی بات. وہ تو کہہ رہے تھے ہم کالے بھونڈ ہیں, بالکل انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا جی میں کالا بھونڈ ہوں. تو آپ دیکھیں نا کہ وہ تمام لوگوں کو کالا بھونڈ کہہ رہے ہیں. تو میں تو کہوں گا جی کہ ان کی تصویر لگا کر جو کالا بھونڈ کے ساتھ فوٹو لگا رہے ہیں معزز جسٹس اطہر من اللہ کی, یہ مناسب عمل نہیں ہے. میرے خیال سے اس چیز کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. وہ آنریبل جج ہیں, اگر ان سے ریمارکس میں کچھ سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے, میں اس کو سلپ آف ٹنگ کہوں گا, تو میرے خیال سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک معزز جج ہیں, ان کی عزت ہے. اور ان کا جو انہوں نے اس ٹائم جو توا لگا رہے ہیں, جو مذاق اڑا رہے ہیں, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا ایک لاسٹ کوسچن کہ کل جو عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا اور وہ پیش بھی ہوئے, 55 منٹ کا بریک لیا گیا ایک چیز کے اوپر کہ کیا عمران خان صاحب کی لائیو اسٹریمنگ دکھانی ہے یا نہیں دکھانی. تو کیا یہ پک اینڈ چوز ہے کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم اس کو لائیو دکھائیں گے اور جب ہمارا دل نہیں کرے گا ہم لائیو نہیں دکھائیں گے؟ نہیں, 4-1 سے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں ان کی اپلیکیشن کو ڈسمس کیا ہے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے 4-1 سے. تو اب یہ جوڈیشل آرڈر آ گیا ہے. صحیح ہو گیا. اب سپریم کورٹ کا جب جوڈیشل آرڈر آ جائے, مرضی آپ کنڈیم کریں جی, آپ اس کو کنڈیم کریں. میرے خیال سے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں کنوکٹ آدمی تھا, اس کو دکھانا نہیں چاہ رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کو آپ مجھے ایک آدمی بتا دیں پاکستان کی ہسٹری سے, پاکستان کی ہسٹری سے ایک آدمی بتا دو کہ جو کنوکٹ ہو اور وہ اپنا کیس بھی خود آرگیو کر رہا ہو. صحیح ہے. کسی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں, ایک آدمی بتا دو, مثال بتا دو. نہیں ہے, کوئی ہے نہیں ہے. تو یہ لاڈلا ہے نا, بریک تو لینی ان کو بندی کی مشاورت کی. انہوں نے ہیسٹ میں اپلیکیشن ڈسمس نہیں کی, انہوں نے بڑا غور کیا ہے.
آپس میں ڈسکشن کی ہے, اور ڈسکشن کرنے کے بعد میرے خیال سے, ابھی میں بات کنفرم نہیں کر رہا, یہ اپنے خیال کی بات کر رہا ہوں, کہ میرے خیال سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کرپٹ بھی ہے, کرپشن بھی کر بیٹھا ہے, کنوکٹ بھی ہے, اور نااہل بھی ہے, تو ایسے آدمی کو ہم اس کی تشہیر کیوں کریں, اور ہم اپنا کندھا کیوں پیش کریں کہ اس کو جو ہے وہ دنیا میں دکھائے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دکھانا نہیں ہے, اور بہرحال بات سنیں, ٹوٹ رہا ہے یا نہیں رہا, لیکن نااہل ہے اور الیکشن نہیں لڑ سکتا, اور ملک سے باہر نہیں بھاگا, کوئی اس کی لیکس نہیں ہے, کوئی آڈیو لیک کہہ رہی ہوں, کوئی اس میں دبئی لیکس نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ سلوٹ ہے خان صاحب کی ہمت کو, کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب ان کے اوپر ایک بل پاس ہو رہے ہیں کیبنٹ میں کہ جی خان کو, مجھے لگتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ آج خان صاحب نے 4 قدم اضافی واک کیوں کیے, تو اس پہ بھی کیس بنا دو. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.